بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، امید لگانے کے قابل صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس پر امید لگائی جا سکتی ہے، جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جس کو جو ہے تنگی کے وقت، پریشانی کے عالم میں پکارا جا سکتا ہے، اور سب کی پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندو، تم مجھے سندھی زبان میں پکارو، اردو زبان میں پکارو، پنجابی زبان میں پکارو، بلوچی زبان میں پکارو، عربی زبان میں پکارو، اور رانگڑی زبان میں پکارو، اور ہندی زبان میں پکارو، اور سارے مل کر پکارو، اور وہ بھی جمع ہو جائے جو بول نہیں سکتے، وہ بھی جمع ہو جائے جو کچھ کہہ نہیں سکتے، سارے ایک جگہ جمع ہو کر مجھے پکارو، کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ سارے کے سارے، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، اور جنات بھی، انسان بھی اور حیوانات بھی، چرند بھی، پرند بھی، سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، اور ایک وقت میں سارے کے سارے مجھے پکارو۔ میرے سننے میں خطا نہیں ہوگی، میرے سننے میں کمی نہیں ہوگی، میں ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سنوں گا اور سب کی پکار پہ لبیک کہوں گا۔ تو بھائیو، ایسے رب کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے رب کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی پکارنا ہے اللہ کو پکارو، جب بھی مدد کے لیے پکارنا ہے اللہ کو پکارو۔ مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے، غوث اعظم صرف ایک اللہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ جیسے باپ کے ساتھ کوئی بچہ جا رہا ہو اور وہ باپ سے کوئی چیز نہ مانگے اور دوسرے آدمی سے مانگے، تو باپ بھی غصے میں آ جائے گا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں کہتا، اس سے کیوں مانگتا ہے۔ تو اللہ پاک تو بڑی غیرت والے ہیں، اسے بھی غصہ آتا ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں کہ میرے بندے تو مجھ سے کیوں نہیں مانگتا، کیوں لوگوں کے دروں پر جا جا کے تو مانگتا ہے۔ تو میرے در کا فقیر بن، میرے در کا منگتا بن، میں تیری حاجتوں کو پورا کروں گا، تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ تو لوگوں کے در پہ مت جا، جو اللہ کے در پہ جا کے جھکتا ہے اسے اوروں کے در پہ جھکنا نہیں پڑتا، جو رب سے مانگتا ہے اسے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، جو رب سے امیدیں لگاتا ہے اسے کسی اور سے امیدیں نہیں لگانی پڑتی، جو رب کے آگے روتا ہے اسے کسی اور کے آگے رونا نہیں پڑتا، جو رب کے آگے جھکتا ہے اسے کسی اور کے آگے جھکنا نہیں پڑتا، جو رب کے آگے امیدیں باندھتا ہے اسے کسی اور سے امیدیں نہیں باندھنی پڑتی۔ تو امیدوں کے باندھنے کے قابل ایک اللہ ہے۔ اللہ پاک نے سکھایا ہے میرے بندوں کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جیسے عبادت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی مدد کے پکارنا ہے تو صرف تجھے ہی پکارنا ہے۔ مدد کرنے والا تو ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ فرماتے سب معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا، سب چاہوں گا جس کو چاہے معاف کر دوں، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے، مشرک کی معافی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں توحید پرست ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے امیدیں لگانی چاہیے۔ جب پریشانی آ جائے رب کے آگے چلے جاؤ، جب ضرورت آئے رب کے آگے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو اپنے بندوں کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے، جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے کیوں نہیں مانگتا، مجھ سے مانگ 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 مانگ۔ جو اس سے مانگتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اور جو نہ مانگے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کا لوگوں کا قاعدہ الٹا ہے، لوگوں کا اصول دوسرا ہے۔ لوگوں سے مانگو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگوں سے امیدیں لگاؤ تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی فقیر آ جائے تو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، اپنا کھانا چھپا دیتے ہیں کہ فقیر ہے، چھوڑو بھائی میرا کھانا نہ کھا لے، مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، پیسے چھپا لیتے ہیں، اور نہ مانگو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے کریم ہیں، ایسے رحیم ہیں کہ وہ بندہ نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، مانگے تو خوش ہوتا ہے۔
اللہ سے مانگو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، اللہ سے مانگو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واسطہ دے کر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا کا واسطہ دے کر، امام حسن حسین کا واسطہ دے کر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ دے کر، اور 12 اماموں کا واسطہ دے کر، امام موسیٰ قاسم، امام علی تقی علی نقی، حسن عسکری، امام جعفر صادق، امام زین العابدین کا واسطہ دے کر، ایسی اونچی اونچی ہستیاں ہمارے پاس موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا واسطہ دے کر، حضرت عباس رضی اللہ کا واسطہ دے کر، اماں عائشہ کا واسطہ دے کر، سیدہ فاطمہ کا واسطہ دے کر، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سید ام کلثوم کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے دینے والے ہیں، بڑے غیرت والے ہیں۔ تو بھائیو آج سے نیت کرے کہ ہم رب سے مانگیں گے، مخلوق سے نہیں مانگیں گے۔ مخلوق تو دے کے بھی تانا دیتی ہے، مخلوق تو دے کے بھی ذلیل کرتی ہے۔ مخلوق آج دے گی، کوئی آپ کی مدد کر دے گا، میری مدد کر دے گا، پھر اگلی دفعہ تانا دے گا تمہیں، مجھے تانا دے گا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ مدد کرے گا، آئندہ کہے گا بھائی میرے بس میں نہیں ہے، بار بار میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ ایسے کریم ہے، جتنا اس سے مانگو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا اس کے آگے جھکو اتنا اسے پسند ہے، جتنا اس سے امیدیں لگاؤ اس سے اتنا زیادہ پسند ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ میں آپ کہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ میں کسی سے نہیں مانگنا، ہمیں صرف یا اللہ مدد کہنا ہے۔ صرف مدد کے قابل ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ سب اللہ کے محتاج ہے، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن حسین، ہم ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج تھے، نہ ہے، نہ ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔